رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی غنی آپ کا لقب ہے. تو کوئی بھی موقع جب آیا، جب اسلام کو تعاون کی مدد کی ضرورت پڑی، میرے نبی کے ہر جانثار نے اپنی جان، اپنی مال، اپنی دولت پیش کی، لیکن ہر بندے، ہر جانثار صحابی نے اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق مدد کی. غزوہ تبوک میں ابو بکر صدیق نے سارا سامان پیش کیا. غزوہ تبوک جب لڑی جا رہی تھی اس وقت انتہائی مسلمانوں کے حالات کمزور اور بہت زیادہ سامان کی یعنی ضرورت تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ تبوک کے لیے سامان مانگا گیا، عثمان غنی نے کھڑے ہو کر 100 اونٹ سامان سے لدا ہوا، اونٹ جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں، سامان سے لدے ہوئے، اس کا اعلان کیا. رسول خدا نے پھر بھی اپنا بات جاری رکھا. عثمان نے 200 اونٹ کا اعلان کر دیا، پھر 300 کا اعلان، پھر 400 کا اعلان، پھر 500 کا اعلان. عثمان ذوالنورین نے حتیٰ کہ 900، 950، 1000 تک ذکر کتابوں میں ملتا ہے. عثمان نے لدا ہوا سامان کا 900، 950 اونٹ جب پیش کر دیا، حضور پھر بھی بات فرما رہے ہیں لوگوں کو اس طرف راغب کر لیں، جہاد کے لیے، جنگ کے لیے سامان کی ضرورت ہے. صحابہ کرام پھر عثمان غنی نے 1000 دینار کا اعلان کیا، پھر 50 گھوڑے جو ہیں وہ لڑنے کے لیے پیش کیے، اور سواریوں پر لڑنے کے لیے سامان بھی عثمان غنی نے پیش کر دیا. عثمان غنی کی یہ سخاوت، یہ بار 100، 200 چاہیے تو یہ تھا کہ عثمان ایک آواز میں یہ ساری مدد کا اعلان، سارے تعاون کا اعلان کر دیتے. 100، 200 باری باری کیوں اعلان کرتے رہے؟ علماء نے لکھا اس کی وجہ تھی عثمان یہ کہتے چاہتے تھے کہ رسول اللہ اعلان کر رہے ہوں، مانگ رہے ہوں، کہیں ایسی باری میں ایک دفعہ سارے سامان کا اعلان نہ کر بیٹھوں کہ حضور پھر مانگے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو. آپ نے اس لیے 100 اونٹ کا اعلان کیا کہ رسول اللہ مانگتے رہے. عثمان باری باری 100 کر کے پیش کرتا رہے. عثمان پیش کر رہے ہیں. جب یہ سامان پیش کر دیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات شریف کی روایات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حدیث کی کتاب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عثمان کی سخاوت دیکھی، جب یہ عثمان کی محبت دیکھی، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ان دیناروں کو اوپر نیچے کر رہے ہیں اور کر کے کہہ رہے ہیں اے مولا یہ میرا عثمان ہے، میرے مولا میں اس عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو رب بھی راضی ہو جاؤ. اے عثمان، مولا کریم میرے عثمان سے تو بھی راضی ہو جا. تو یہ بھی روایات میں آیا کہ حضور نے فرمایا اب میرا عثمان جو بھی کرے، غلطیاں کرے، گناہ کرے، آج کے بعد کوئی عمل جو ہے عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ عثمان نے ایسی سخاوت کر دی. اللہ نے قرآن کی آیات آپ کی سخاوت میں نازل فرمائی. اور برادران اسلام اتنا یعنی اس کعابت کا آپ کو ثواب ملا. حضور فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے، عثمان کی اتنی نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں، وہ عثمان کے گناہوں کو نیچے دبا کے رکھے گی، اوپر نہیں آنے دے گی. لہذا عثمان کا کوئی عمل عثمان کو
پہنچا سکتا. یہ ہے سخاوت.